احمد اور ماہر کامل کی ایسی شاندار اور خوبصورت جوڑی تھی جو بھی دیکھتا تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ ایک احمد اور ایک ماہ، ایک پہلی رات کا چاند دوسرا پورا چاند، دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ماہر کامل اپنے نام کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی، کالی گھنگھور گھٹا جیسی، کالے سیاہ اور لمبے بال، کالی آنکھیں اور چاند سا دھمکتا ہوا حسین روپ۔ وہ حسن و خوبصورتی کا شاہکار تھی، امر و وجیہ اور مردانہ وجاہت کا نمونہ۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ ماہر کامل کی والدہ اور احمد کی والدہ بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں، اور دیورانی جیٹھانی بھی کمال کی اہم آہنگی تھی۔ گھر کے ہر فرد میں اور اس گھر کی جان تھی احمد اور ماہر کامل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب احمد نے آرمی میں جانے کی ضد پکڑ لی۔ گھر کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا۔ بالآخر کافی رد و کت کے بعد مسعود کو اجازت نامہ مل گیا۔ تمام مراحل سے گزر کر احمد آرمی میں چلا گیا۔ احمد سے کیپٹن احمد کا سفر اس کے بہت کٹھن لیکن یادگار رہا۔ وہ جب بھی چھٹی پہ گھر آتا اس کے قصے ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ لڑکپن سے جوانی تک کا سفر ماہر کامل کی ساری شوخی کو اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گیا، اور اس نے سنجیدگی کی ردا اوڑھ لی۔ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن رہنے والی ماہر کامل کو شاعری سے بہت شغف تھا۔ اسے جہاں جو شعر اچھا لگتا وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی۔ ایک دن احمد کے ہاتھ اس کی ڈائری لگی۔ اس نے خوب مذاق اڑایا۔ احمد کو ایک ماہ ہونے کو آیا تھا۔ سبھی کو امید تھی کہ اس ویکینڈ پر وہ ضرور آئے گا۔ بڑے پاپا ماہر کامل کے والد کمرے میں سکت محفل جمی ہوئی تھی، جس میں چھوٹے پاپا احمد کے والد احمد کا شکایتی دفتر کھولے بیٹھے تھے۔ بس بھائی صاحب بہت کر لی اس نے اپنی من مانی، فوراً بلوائی اسے واپس۔ غضب خدا کا، اتنا بڑا بزنس اسے ہی سنبھالنا ہے، اور اس کے ایڈونچر ہی ختم نہیں ہوتے۔ چھوٹے پاپا سخت تیش کے عالم میں تھے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس بار احمد کے آنے پر ماہی اور احمد کی منگنی کی رسم نہ ادا کر لیں۔ چھوٹی ماما نے سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کے کہا۔ لو، منگنی کیوں، میں تو نکاح کا سوچے بیٹھی تھی۔ بڑی ماما نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ارے واہ خاتون خانہ، ایسا خیال ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آیا؟ احمد کو کھونٹے سے باندھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے پاپا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی، جس کا علم ان دونوں کو قطعی نہ تھا۔ بچوں سے ان کی رضا پوچھی ہے کیا؟ بڑے پاپا نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ بچوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ احمد نے مجھے اپنی شادی کا حق تفویض کر رکھا ہے، بڑی ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک ماہی کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں اسے، اور ویسے بھی بیٹیاں اپنے منہ سے کہتی اچھی نہیں لگتی۔ اتنے میں ماہی کامل سب کے لیے کافی لیے چلی آئی۔ بڑے پاپا نے اسے اپنے پاس بلا کے بٹھایا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کا ماتھا چوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھی۔ پاپا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ بیٹا جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے نا تو باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، بڑے پاپا نے رندے لہجے میں کہا۔ آئے ہائے، آپ بھی نہ حد کہتے ہیں۔ بیٹی کون سا دوسرے ملک جا رہی ہے، ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں ہی جا رہی ہے، بچی کو بھی پریشان کر دیا۔ بڑی ماما نے بڑے پاپا کو اچھا خاصا لتاڑ ڈالا۔ ماہ کمل حیران پریشان تھی۔ اس کے ذہن میں لفظ رخصتی گھر سا گیا۔ وہ چنبے سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی، تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول ہے نا؟ چھوٹی ماما کے لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ وہ ماہی کامل کے دل کا حال جانتی تھی۔ اس کی پہلے سے روشن آنکھوں کی روشنی مزید سوا ہوگی، شرم سے اس کی شہابی رنگت اور لال ہوگی، شرمیلی سی مسکان دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوگی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اس کے انداز پہ کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا، جس میں سب سے بلند چھوٹے پاپا تھے۔ نکاح کی تیاری عروج پہ تھی۔ احمد اسی ہفتے سرپرائز کے چکروں میں بنا بتائے گھر آ گیا، لیکن گھر آ کے وہ خود ششد رہ گیا۔ کیا؟ میرا اور ماہر کامل کا نکاح؟ حیرے کی زیادتی سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ چھوٹے پاپا نے چمک کے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ احمد نے بوکھلا کے جلدی کہا۔ چھوٹے پاپا بے اختیار ہنس پڑے۔ اور وہ جیم سے کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرپرائز دینے کے چکروں میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں ماہی کامل سے مل کے آتا ہوں۔ احمد نے جست لگائی، لیکن چھوٹے پاپا نے پھرتی سے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ ارے کدھر؟ بہت جلدی ہے برخوردار۔ بات یہ ہے کہ تم ماہی سے نہیں مل سکتے تب تک جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا، سمجھے؟
چھوٹے پاپا آرام سے اس کا سکون برباد کر کے چلے گئے اور وہ پاؤں پٹکتا رہ گیا۔ اگلی شام اپنے دامن میں ڈھیر ساری خوشیاں لے آئی۔ بخیر و خوبی نکاح کی رسم ادا کی گئی اور ماہ کامل کو اسٹیج پر احمد کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ جو بھی دونوں کو دیکھتے تعریف کیے بنا رہ نہ پاتے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بالآخر احمد کو ماہ کامل سے ملنے کا موقع مل ہی گیا۔ گہرے سرخ اور جامع رنگ کے امتزاج کے کورے طبقے کے خوبصورت کام سے سجا گھیر دار فراک پاجامہ زیب تن کیے وہ چاند کو بھی مات دے رہی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی الوہی روشنی اس کی خوبصورتی کو چاند چاند لگا رہی تھی۔ احمد یکٹکے دیکھنے پہ ماہ کامل اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں کی گنگناہٹ احمد کے ہوش کی وادی میں واپس آیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آ ٹہرا۔ ماہ کامل کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے؟ احمد نے مدھم لہجے میں بلا کی حیرانگی تھی۔ بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں، تم اتنی خوبصورت تھی، یہ نکاح کے دوبارے نے تمہیں اتنا حسین کر دیا ہے۔ احمد بڑے جذب سے کہتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ماہ کامل کی لرزتی پلکوں پر ٹک سی گئی تھی۔ محبت ایسی ہوتی ہے احمد، جب یہ پوری شدت سے آپ پر وار کرتی ہے نا تو روح دل کو اندر تک روشن کر دیتی ہے اور اس روشنی کا عکس آنکھوں اور چہرے سے چھلکنے لگتا ہے۔ ماہ کامل جھکی پلکوں کے ساتھ کہتی چلی گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی شرمیلی سی مسکان تھی۔ احمد محویت سے اسے تک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماہ کامل بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ اتنے میں دروازہ بجا اور دونوں مائیں ہنسی مسکراتے اندر داخل ہوئیں۔ چلو ابھی بچے، بہت ہو گئی باتیں، ٹائم کافی ہو گیا، اب آرام کا وقت ہے، چلو شہباز، چھوٹی ماما نے لجرت کہا۔ کیا ماما اتنی جلدی؟ میں نے تو آپ کی بہو کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ احمد نے مسکینیت سے کہا۔ لو، ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزارنی ہے نا، دیکھتے رہنا جتنا مرضی، بڑی ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ احمد نے بچوں کی طرح منہ پھیلا لیا۔ اس کے انداز پر سب ہنسنے لگے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے احمد کی واپسی کا دن آ پہنچا۔ ماہ کامل کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح اسے روک لے۔ احمد اسے مسکراتی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ ماں ہے، میں جلدی واپس آؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، احمد دھیمے لہجے میں کہا۔ ماہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں دنیا جہان کی حیرانگی تھی۔ احمد ہولے سے ہنس پڑا۔ تم میری سانس ہو ماہی، اور میں آخری سانس تک تمہارا ہوں۔ میں تمہارے دل میں دھڑکتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ جس دن تمہارا دل میرا نام لینا بھول جائے تو سمجھ لینا کہ میں مر گیا۔ ماہی نے تیزی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے سینے میں سر چھپا کے رونے لگ گئی۔ یار پلیز، تم ایسے رو گی تو میں جاؤں گا کیسے؟ احمد نے اسے کندھوں سے پکڑ کے خود سے الگ کیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ماہ کامل ہوں، اور ماہ کامل تب تک نہیں ہوتا جب تک احمد نہ ہو۔ ماہ کامل نے جھکی نگاہوں سے کہا۔ احمد اس کی صدا پہ دل و جان سے فدا ہو گیا۔ میں آؤں گا۔ احمد نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور چلا گیا۔ احمد کو یونٹ میں واپس آئے بھی دوسرا ہی دن تھا کہ اسے ماہ کامل کا خط ملا۔ خط کیا، محبت نامہ تھا پورا۔ احمد جی بھر کے حیران ہوا کہ آئی ٹی کے اتنے جدید دور میں بھی خط، وہ بھی پہلے نامہ محبت کے شہر سے نہیں نکلا تھا کہ دوسرا خط بھی موصول ہو گیا۔ احمد تو جی جان سے شرمسار ہو گیا۔ سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہوتے ہیں، اور احمد کو یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ماہی سے مل کر آیا ہو۔ محبت کا احساس کتنا انوکھا ہوتا ہے کہ محب کو ہر پل اپنے پاس محسوس کرتا ہے۔ اور پھر یہ تو محبت تھی جو نکاح کے 2 بولوں کے بعد احمد کے دل پر وارد ہوئی تھی۔ انہی دنوں احمد کو وزیرستان بھیج دیا گیا، جہاں آرمی کے جوان دہشت گردوں سے نبر و آزما تھے۔ ماہی کا دل ہر وقت کسی انہونی کے احساس سے ہولتا رہتا تھا، لیکن ہونی کو بھلا کون ڈال سکا ہے اب تک۔ ماہی اور احمد پھولوں سے سجے خوبصورت وادی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ خوشی جیسی ان کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ آسمان پہ بادل ٹکریوں کی طرح تہ رہے تھے۔ مست ہوا ماہی کے لمبے ریشمی بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اتنے میں خوبصورت رنگوں سے سجے ایک تتلی آئی اور ماہی بچوں کی طرح خوش ہوتے اس کی جانب لمکی۔ احمد کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اپنی مستی میں آگے نکل گئی۔ تتلی پھولوں کے کنج میں کہیں کھو گئی۔ ماہی مایوسی سے پلٹی تو احمد جو اسی کی طرف پڑا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور پہاڑی سے نیچے جا گرا۔ ماہی حلق کے بال چلائی۔ احمد ماہی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ روم میں پایا۔
اس نے خوف کے مارے آنکھیں بیچ لی۔ وہ ہولے ہولے رس رہی تھی، ابھی تک اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کچھ دیر اپنے حواس بحال کرنے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ نکلے۔ احمد کی لمبی زندگی کی دعا کرتے کرتے جانے کب وہ سجدے میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ کچھ دیر خالی ذہن بیٹھی رہی۔ اسے جیسے احساس ہوا کہ رونے کی آوازیں لان سے آ رہی ہے تو تیزی سے باہر کی لپک گئی۔ بڑی ماما اور چھوٹی ماما رو رہی تھی اور چھوٹے پاپا انہیں تسلی دے رہے تھے۔ ماما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ماہی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس سے دیکھ کے ان دونوں کے آنسوں مزید روانی آ گئی۔ چھوٹے پاپا نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب رخ کیا۔ ماہی بیٹا، احمد زخمی حالت میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ آپریشن کے دوران اسے گولی لگی تھی جس کے باعث وہ گہری کھائی میں جا گرا۔ آرمی کے جوانوں نے پورا علاقہ چھان مارا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بولتے بولتے چھوٹے پاپا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ماہی کو خود سے لگائے بے طرح رو پڑے۔ ماہی نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور حیضیانی لہجے میں چلائی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احمد نہیں، وہ مجھے بے رب سا کہتی ماہی چھوٹے پاپا کی باہوں میں جھول گئی۔ صدمے نے اس کے حواس چھین لیے اور وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی۔ احمد کی گمشدگی کو 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ گھر کی فضا میں دل کو چیرنے والی سوگواریت چھائی تھی۔ ماہی نے مستقل چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد بیگانہ ہو گئی تھی۔ مرنے والے کا تو صبر آ ہی جاتا ہے لیکن بچھڑنے والے کا دکھ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ گھر کی درد دیوار پہ یاسین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ماہی دسمبر اپنے جوبن میں تھا۔ قہر نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسے میں احمد کے مل جانے کی خبر نے منجمد احساسات کو پگھلا دیا تھا۔ ماہی کے تو خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپریشن کے دوران زخمی احمد کھائی سے گر گیا تھا۔ بچے کچے پسپا ہو جانے والے دہشت گرد اسے قیدی بنا کے ساتھ لے گئے تھے اور 3 ہفتوں بعد اس کے عوض اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ نامناسب نگہداشت کے سبب احمد کی حالت خاصی نازک تھی، جس کے پیش نظر اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر سب باری باری چند منٹوں کے لیے اسے دیکھ آتے۔ ماہی عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ احمد کو دیکھ کر اس کی سانس تھم سی گئی۔ دل کو دھچکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی۔ اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنا ان کی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پہ ہی ٹک گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھ گئی۔ احمد کی شاداب رنگت زردیاں سی کھل گئی۔ تم نے تو میری جان ہی لے لی تھی احمد، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ تمہارے بغیر یہ 3 ہفتے عذاب جیسے تھے۔ ایک پل میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ میں مر گئی ہوتی اگر تمہاری محبت میرے دل میں زندہ نہ ہوتی، میری دھڑکنیں تمہارا نام لے لے کے پکارتی نہ ہوتی۔ ماہی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو احمد کے ہاتھ پہ گرے تھے۔ احمد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے سے نقاہت عیاں تھی۔ مت رو ماہی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھو میں لوٹ آیا ہوں تمہارے لیے، اپنی ماہی کامل کے لیے۔ تمہاری دعائیں اور تمہارے آنسو مجھے واپس لے آئے۔ میں لوٹتا نہ تو میرا کامل ادھورا رہ جاتا، وہ نقاہت سے لہجے میں کہتا گیا۔ ماہی آنسو سے تر چہرے پہ مسکرا دی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ہر سانس میں، ہر تکلیف میں۔ اللہ کے بعد تمہیں ہی پکارا ہے۔ جب میں گرا تھا تب بھی مجھے صرف تمہارا ہی خیال تھا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی نہ لوٹتا۔ احمد بولتے بولتے تھک گیا۔ پلیز احمد، بھول جائیں سب، میں اور تم ساتھ میں ہیں، بس یہی یاد رکھو۔ ماہی کامل نے احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ احمد کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایک نظم سناؤ؟ احمد نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ماہی کے چہرے پہ حیرت سی در آئی۔ احمد اور شاعری؟ میرے دل کا قرار ہو تم، میرے لفظ، میرے اشعار ہو تم، میری آنکھوں کی روشنی، میرے دل کا سکون ہو تم، میری بے قرار راتوں کا قرار ہو تم۔ میں پہلی رات کا چاند ہوں، تم 14ویں کا چاند ہو۔ تم مجھ سے شروع ہوتی ہو، میں تم سے مکمل ہوتا ہوں۔ میری محبتوں کا حصار ہو تم، میری چاہتوں کا اظہار ہو تم۔ میرا گمان ہو، میرا مان ہو، میرا فخر ہو، میرا اعتبار ہو تم۔ میری زندگی کا شعار ہو تم، سنو میرے دل کا قرار ہو تم۔ ماہی کامل ابھی تک حیران تھی۔ احمد کے اتنے خوبصورت انداز پہ وہ کھو سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑی شرمندگی سی مسکراہٹ تھی۔ احمد اسے محبت سے تک رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔
بہت، اسے اس کا احمد سے مل گیا تھا۔